السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ہم لوگ جنت کے بیان میں ہیں، اسی میں سے آج کا سبق ہے الجنت فی ضوء القرآن، جنت قرآن مجید کی روشنی میں۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے پھل نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جنت کی عورتیں ظاہری آلائشوں مثلاً حیض و نفاس وغیرہ اور باطنی آلائشوں مثلاً غصہ، غیبت، حسد اور کینہ کپٹ وغیرہ سے پاک ہوں گی۔ جنت کی زندگی لازوال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے محمد خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں دیے گئے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ اہل جنت قیامت کے روز ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ یعنی جنت ہوگا، اور اس سے زیادہ انعام و اکرام بھی یعنی دیدار الہی۔ ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہ ہوگی بلکہ خوشی اور چمک ہوگی۔ یہ ہیں جنتی لوگ جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 26۔ اہل ایمان میں سے جن کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت یا حسد ہوگا، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر ہم کو اللہ یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راستہ نہ پاتے۔ بے شک ہمارے اللہ کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو کچھ دنیا میں کرتے تھے جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ جنت میں اہل جنت کبھی بھوک یا پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی کی، بلکہ سدا بہار موسم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے آدم تو جنت میں بھوکا رہے گا نہ ننگا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جلنا، یعنی نہ دھوپ میں جلنا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118 اور 119۔ نیک خاندان جن میں آباء و اجداد، بیویاں اور ان کی اولادیں شامل ہوں گی، جنت میں ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، سلامتی ہو تم پر، یہ جنت تمہارے لیے صبر کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے کیا، آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو۔ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 25 یعنی 24، 23 اور 24۔ اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی محنت یا مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے،
اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہ ہوگی، نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 48۔ جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔ جنت کے خدام جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب کے جام پیش کریں گے۔ جنت کی شراب ہوش و حواس میں بگاڑ پیدا نہیں کرے گی۔ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں جنتیوں کو انعام کے طور پر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا، میوے ہوں گے اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ شراب کے چشموں سے جام بھر کر جنتیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ شراب ہوگی سفید رنگ کی لذیذ، جس سے نہ ضرر پہنچے گا، نہ عقل خراب ہوگی، اور نہ ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ سورہ صافات آیت نمبر 41 سے 49 تک۔ باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے۔ جنتی لوگ پل بھر میں ڈھیروں پھل اور مشروبات کھا پی جائیں گے جو فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ جنت کی حوریں خوبصورت، شرمیلی، موٹی آنکھوں والی اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے، اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ باغات عدن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے، اسی میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھل اور مشروب بکثرت طلب کریں گے۔ ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اس حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہ عطا کبھی ختم نہ ہوگی۔ سورہ صاد 49 سے 54 تک۔ اہل جنت اپنی نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کریں گی۔ جنتی جوڑوں میاں بیوی کے سامنے سونے کے تھال جن میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے، اور سونے کے ساغر جن میں مختلف قسم کے مشروبات ہوں گے، پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں قلب و نظر کو لذت پہنچانے والی ہر چیز موجود ہوگی۔ جنتی لوگوں کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی خاطر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جنت اور اس کی نعمتیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 70-73۔ جنت میں کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت اور ہر طرف مسرت، راحت اور امن و سلامتی ہوگی۔ جنتی لوگوں کا لباس باریک اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا۔ موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی گوری عورتوں سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ ابدی زندگی ہوگی۔ ابتداً جنت میں داخل ہونے والے لوگ جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں۔ جنت میں داخل ہونا ہی اصل فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے۔ حریر باریک ریشم اور دیبا موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیز پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے، یعنی کسی چیز سے انکار ہونے یا کسی چیز کے ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی زندگی کی موت جو آ چکی ہو سو آ چکی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سورہ دخان آیت نمبر 51 سے 57۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے، اور قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔